نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع رہے گا مریض کی عادت، اور یہ ایک اہم موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مریض کی عادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنا اجر سے نوازتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے، اور صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عادت کے لیے تشریف لے کر جاتے۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا اتنی تیز ہو چکی ہے اور اتنی فاسٹ ہو چکی ہے اور اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ مریض کی عادت تو دور کی بات، آج ہم دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں اور دنیا کے پیچھے اس طرح مگن ہو چکے ہیں کہ مریض کی عادت تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکل پڑتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں گھر کو واپسی لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر جینا ہے تو دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک دنیا میں مگن رہیں اور دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں۔ آپ اس بات کو دیکھیں، آپ اس بات کو سوچیں کہ انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کی۔ جب آپ اس بات کا نتیجہ نکال لیں گے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہے، یعنی کہ آپ اس بات کو اس الفاظ میں اگر آپ لے لیں کہ حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، ان کی ادائیگی بھی بہت لازمی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو پتہ چلے کوئی عزیز و اقارب، کوئی بہن بھائی، کوئی بندہ، کوئی آس پڑوس میں کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو ٹائم نکال کر اس کی عادت کے لیے ضرور جائیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو مریض کی عادت کے لیے جانے والے کے لیے اجر و ثواب کے بارے میں نے آپ کو بتلایا۔ اور اب مریض کی اگر بات کریں، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہو یا کوئی تکلیف لاحق ہو یا کوئی غم آ جائے، اس پر وہ صبر کرے گا۔ جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب آپ کسی بیماری یا کسی غم و تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس پر جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام آپ اپنے بندے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دینا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ صبر کریں گے
اور تقدیر کا رونا نہیں روئیں گے، اور اللہ سے اپنے صحت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہاں، جب آپ اپنے تقدیر کا رونا شروع کر دیں گے اور بے صبری سے کام لیں گے اور شکوے اور وغیرہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اور یہ ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو ثواب کے بجائے آپ کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، محترم عزیز دوستو، اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کے لیے ضرور جائیں اور اس کی عادت کریں، اور یہاں تک کہ جب آپ اس کی عادت کے لیے جاتے ہیں، اس سے ایک تو آپ کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ عادت کرنے والا جب اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے اللہ کے حکم اور اللہ کی تقدیر کے بارے میں بتلاتا ہے اور اچھا وعظ و نصیحت کرتا ہے کہ جی آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیماری دینے والے ہیں، اور بیماری سے شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ اس سے تو مریض کے اندر کی بھی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر کسی کو خوشی دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ حالت مرض کے اندر ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس قدر عظیم اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو کوشش کریں، اس کو اپنا شیوا بنائیں، اور اس عمل کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے جو چاہنے والے بھائی دوست جتنے بھی عزیز و قارب ہیں انہیں بھی اس کے بارے میں بتلائیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کے لیے آپ جائیں، اس پر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔